محترم سامعین، اللہ نے انسان کو بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اتنی نعمتیں دی ہیں کہ اگر سارے انسان مل کر اللہ کی ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، سارے مل کے بھی اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، آسمان کے ستاروں سے زیادہ اللہ نے انسان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ ان نعمتوں میں ایک بہت بڑی عظیم نعمت ہے جس کو زبان کہا جاتا ہے۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کبھی انسان نے غور نہیں کیا، ہم نے اس کو دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ عطا فرمائے ہیں۔ ہم نے کبھی واقعتاً توجہ نہیں دی۔ آنکھیں کتنی بڑی عظیم نعمت ہے، ان سے پوچھئے کہ جو بیچارے محروم ہیں، یہاں مسجد سے اپنے گھر تک آنکھیں بند کر کے اگر کہیں جانا پڑ جائے، آپ یقین نہیں کر سکتے کہ اس وقت انسان کی کیا حالت ہو۔ زبان، جی دوسری چیز بیان کی ہم نے، کیا اس کو زبان نہیں دی؟ کتنی عظیم نعمت ہے، کمال کی نعمت ہے۔ دنیاوی فائدے اپنی جگہ پر ہیں، دنیاوی فائدے، اس زبان کے ذریعے بہت ساری چیزوں کے ذائقوں کا پتہ چلتا ہے۔ یہ چیز میٹھی ہے، کھٹی ہے، پھیکی ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے، مختلف قسم کے ذائقے ہوتے ہیں۔ زبان ان سب کو جو ہے نا، بس زبان کے ساتھ چیز لگائیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ کتنی بڑی عظیم نعمت ہے۔ اور اخروی اس کے فائدے کتنے ہیں۔ اگر ایک آدمی 100 سال کا کافر ہو، جی 100 سال کا، سچے دل سے ایک دفعہ کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 سال کے اللہ اس کے گناہوں پہ اپنی مغفرت کا قلم پھیر دیتا ہے، صرف ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کے کہنے پر۔ اس قدر طاقت ہے اس زبان کے کلمے میں۔ تو اس لیے آج سے میں ایک نیا عنوان شروع کر رہا ہوں، جی یہ عنوان تو بہت طویل ہے جی، لیکن میں اس کو مختصر کروں گا۔ اصل میری منزل جو ہے نا، اصل یہ جو آج عنوان میں شروع کرنے لگا ہوں، آج ایک معاشرے کے اندر میں نے بہت بڑی عجیب چیز دیکھی ہے جی، خطرناک قسم کی، آخری درجے کی خطرناک چیز جی، لیکن لوگوں کی اس پر توجہ نہیں ہوتی۔ اس کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ میں نے اصل تو وہاں تک جانا ہے جی، اور وہ چیز انشاءاللہ جہاں تک میں نے جانا ہے اس کو طلاق کہا جاتا ہے۔ طلاق کے موضوع کے اوپر میں مستقل ایک سلسلہ شروع کر رہا ہوں جی، جس کے اندر طلاق کے مسائل، کن کن چیزوں سے طلاق ہو جاتی ہے۔ بہت سارے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی بیویوں کو طلاق ہو چکی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ پھر بھی اس کے ساتھ رہتے ہیں، نتیجہ نکلتا ہے زنا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں حضور کا ایک فرمان آتا ہے جی، آخر زمانے کا آپ نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، آخری زمانہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ زنا کریں گے۔ سوال ہوتا ہے بیوی تو بیوی ہوتی ہے، اس کے ساتھ زنا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا یہی مطلب ہے۔ علماء نے اس کے بہت سارے مطالب بیان کیے ہیں، ان میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ وہ ایسی بات کہہ چکا ہوگا کہ جس کی وجہ سے اس کی بیوی کو طلاق ہو چکی ہوگی، وہ نہیں سمجھے گا کہ طلاق ہوئی ہے، نتیجہ یہ نکلے گا جتنا عرصہ اکٹھے رہیں گے ہمیشہ زنا ہی ہوتا رہے، بڑا سخت گناہ ہوگا جی۔ مثلا ایک آدمی ہے، میاں بیوی آپس میں لڑے، غصے میں آ کے اس نے کہا جا تو فارغ ہے، یہ ایک چھوٹا سا لفظ ہے، جا تو فارغ ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ صرف یہ کہنے سے غصے میں اس نے یہ لفظ بول دیا، جا تو میری طرف سے فارغ ہے، میں تجھے فارغ کرتا ہوں، تو میری طرف سے آزاد ہے، میں تجھے آزاد کرتا ہوں، طلاق ہو گئی ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کے کتنے الفاظ ہیں جو انسان زبان سے بولتا ہے۔
لیکن پتہ نہیں ہوتا، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بعد میں جو ہے نا زنا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے اس کو میں نے سمجھانا ہے، لیکن یہ تمہیدی بات ہے جی۔ کچھ عرصہ میں یہ زبان کی حفاظت کے حوالے سے مسائل چلاؤں گا جی۔ آج کے سبق کے اندر سب سے اہم ترین بات ہے جو ہم شروع کرنے لگے ہیں جی، ان میں پہلے نمبر پر عنوان آپ کے سامنے ہے جی، 2 عمل کیجئے، صرف 2 کام کیجئے، صرف 2 کام۔ بخاری شریف کی روایت ہے جو بھی میں لکھوں گا یہاں پر اور آپ کو سناؤں گا بھی صحیح۔ حضور فرماتے صرف 2 کام کر لو، 2 چیزوں کی ضمانت۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام جنت کی ضمانت دینے والے حضور ہیں جی، حضور۔ بات ہی ختم ہو گئی جی۔ وہ کام کیا کرنے ہیں جی؟ یہ کام یہ ہیں جی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت کے طور پر یہ 2 کام امت کے ذمے لگائے ہیں جی۔ پہلا کام یہ ہے جی، من یضمن لی ما بین لحییہ۔ پہلا کام یہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجھے ضمانت دے دے اس چیز کی حفاظت کی جو چیز اس کے 2 جبڑوں کے درمیان ہے۔ 2 جبڑوں کے درمیان زبان ہوتی ہے جی، زبان کی۔ جو بندہ مجھے زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں زبان کی حفاظت کروں گا، زبان کی حفاظت کروں گا۔ حضرت معاذ کی روایت آتی ہے، حضور علیہ السلام فرمانے لگے کیا میں تجھے نیکی کی جڑ نہ بتاؤں؟ فرمایا جی حضور بتائیے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا زبان کی حفاظت کرو۔ اس نے حضرت معاذ کہتے ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ یہ جو ہم زبان سے لفظ بولتے ہیں قیامت والے دن اس کے اوپر بھی پکڑ ہوگی؟ زبان سے بولنے کے اوپر بھی ہمارا حساب کتاب ہوگا؟ حضور نے فرمایا معاذ آپ کیا سمجھتے ہیں زبان کی وجہ سے پکڑ نہیں ہوگی؟ میری امت کے زیادہ لوگوں کو جہنم کے اندر اس زبان کی وجہ سے منہ کے بل گھسیٹ کے ڈالا جائے گا، اس زبان کی وجہ سے۔ زبان کا صحیح استعمال نہیں کریں گے، اس لیے زبان کو سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ ہو گئی جی جس کی حفاظت کرنی ہے، اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جی، یہ بخاری شریف کی روایت ہے میں وہ لکھ رہا ہوں۔ ما بین لحییہ وما بین رجلیہ، اور ایک روایت کے اندر اس کی جگہ پر وما بین فاخذیہ کے الفاظ آتے ہیں جی، تو گویا کہ 2 الفاظ ہیں جی، ما بین فاخذیہ وما بین رجلیہ۔ رجل کا معنی پاؤں ہوتا ہے جی، اور فخذ کا معنی ران ہوتا ہے، ران۔ مفہوم دونوں کا تقریباً ایک ہی ہے جی، کوئی فرق نہیں ہے۔ ایک حضور فرماتے ہیں جو بندہ مجھے 2 جبڑوں کے درمیان رہنے والی زبان کی حفاظت کی ضمانت دے دے، وما بین رجلیہ وما بین فاخذیہ، اور جو بندہ 2 رانوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دے دے، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کی ضمانت دے کہ میں اپنی عزت کو خراب نہیں کروں گا، اپنی عفت اور پاک دامنی کے اوپر حرف نہیں آنے دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں اضمن لہ الجنت، میں اپنے اس امتی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ حضور علیہ السلام کی جنت کی ضمانت ہے جی جس میں خدا کی قسم شک کی نہیں ہے۔ یہ رات ہے، ابھی عشاء کی نماز میں نے پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہے، آپ کو بھی یقین ہے کہ رات ہے، یقین مجھے بھی ہے کہ رات ہے، لیکن میں الہ العالمین کی قسم کھا کے آپ کو بتا سکتا ہوں اس رات کے رات ہونے میں شک ہو سکتا ہے، محمد کی زبان کے سچا ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ ایسی کمال کی سچی زبان ہے جی، اس لیے آپ علیہ السلام نے 2 اعمال پر جنت کی ضمانت دی ہے جی۔ ان میں سے پہلا عمل زبان کی حفاظت کرنی ہے۔ ہم جو بولتے ہیں نا، ابھی میں نے جتنے بھی لفظ بولے ہیں یہ ریکارڈ کر رہے ہیں میری بات کو جی، ایک ان کے پاس میرے الفاظ محفوظ ہو رہے ہیں جی، ریکارڈ ہو رہے ہیں، لیکن لکھے نہیں جا رہے۔
ایک یہاں پر بھی موجود ہیں کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ یہاں جو کرامن کاتبین موجود ہیں یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، ان لفظوں کو لکھ بھی رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جب بھی کوئی بندہ زبان سے کوئی لفظ بولتا ہے وہاں نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے جو فوراً اس کی بات کو نوٹ کر لیتا ہے۔ ہماری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھا جا رہا ہے، نوٹ کیا جا رہا ہے، اور قیامت والے دن اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ تو بہرحال بزرگان گرامی، بتانا میں نے آپ کو اتنا تھا، دو اعمال ہیں جن پر جنت کی ضمانت ہے، زبان کی حفاظت اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت۔ ان دو چیزوں کے اوپر توجہ دیں گے، اللہ پاک ہم سب کو زبان اور اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔